اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا. یونس علیہ السلام بھاگ گیا، جیسے کہ ہمارے کسی مولوی نے کہا ڈکٹیٹر. آدمی جب پڑا ہوا انہیں ہو تو پھر یہ کہ الو کا پٹا. ہمارے ہاں دانشور بھی ایسے ہوتے. مبارک ہو تمہیں تمہارے دانشور. اوے پاکستانیوں جو میرے سامنے بیٹھے ہو، مبارک ہو تمہارے دانشور غامدی داڑھی منڈا، تمہارے دانشور محمد علی مرزا قرآن کا ایک صفحہ بھی نہ پڑھ سکے. اردو پڑھ کر کے انگلش کے 4 الفاظ بولتے. دانشور نہ وہ قرآن کو جانتے نہ حدیث کو جانتے، نہ اصولوں کو جانتے ہیں نہ کچھ جانتے. ایسے انگریز نے ہوا بھر بھر کر کے ان کو بھیجا. اسکول کے امتحان میں بھی ہمیشہ فیل ہونے والے. مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو. جب اصل علماء کی تمہیں پہچان نہیں، جب علماء کی طرف آپ توجہ نہیں کریں گے تو اس قسم کے بدبخت بخدا بعض جملے اس قسم کے استعمال کرتے ہیں کہ ایک ہی جملہ ان کے کفر کے لیے کافی ہے. ایک ہی جملہ. میں کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا تو کسی نے مجھے یہ پتہ نہیں یہ محمد علی مرزا ہے کیا بلا ہے، اس کا مجھے اس نے سنایا تو قرآن کی کوئی آیت پیش کی. قرآن کی کوئی آیت یہ ہے کہ اس نے پیش کی کہ انا یکون لی غلام کیف یکون لی غلام. میں 100 سال میری عمر ہوگی، یہ زکریا کی میری اولاد کس طریقے پر ہوگی. کہتا کبھی اللہ کے نبی کو بھی شک ہوتا ہے، نبیوں کو بھی کبھی شک ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قسم کے بدبخت. اب آپ آئیں تو میں پورا دن آپ کو کیف پر پڑھاؤں گا. آپ آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیف کیا ہے. لیکن جو جاہل، جو اصولوں کو جانتا بھی نہ ہو تو اس کو کیا پتا ہے کہ یہ کس معنی کے لیے، کس معنی کے لیے، کہاں کس معنی کے لیے، کہاں کس معنی کے لیے آتا. بخدا جاہل اور اجہل. اور حکومتوں کی سازش ہوتی ہے کہ اس قسم کے اجہل اور جاہل اپنے جیسے جاہلوں کو ان کو ابھارو، ان کو سر عام پہ لاؤ، ان کو اسکرین پہ لاؤ، اور جو اصل علماء حقانیین ربانیین ہیں وہ دب جائیں. چونکہ یہ خود گمراہ ہے، گمراہوں کو اور چاہتے کہ دنیا کے اندر اور ملک کے اندر بے دینی پھیل جائے. ہماری حکومتیں اگر اس طرح متوجہ ہو جائیں اور پاکستان اپنی آنکھیں تو اٹھا لے نا، آنکھیں تو ملا لے، تو ہندو کو کیا ہمت ہوگی. کبھی ڈنمارک ہے، کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے جاپان والے ہیں، کبھی فلان ملک والے، کبھی فلان ملک والے. ہمارے اسلامی حضرات یہ ہے کہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اس دنیا سے چلے گئے، کوئی ہمارا کل واللہ کسی کا درست نہیں، اور کوئی اس دنیا سے چلا گیا کلمہ کسی کا درست نہیں، اور کوئی اس دنیا سے جانے والا ہے خاتم النبیین اس کی زبان سے نہ نکلے. مبارک ہو تمہیں جی. آپ کے توسط سے اپنے اداروں سے میری اپیل ہوگی. آج چونکہ ہمیں ہدایت یہ دی گئی کہ ہم صرف رونا رو سکتے ہیں، اور اپنے اداروں سے بھی میری اپیل ہوگی کہ ہم تمہارے قربان جائیں. ٹھیک ہے آپ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے اداروں سے میری گزارش ہوگی، اپیل ہوگی، اور اپنی حکومت سے اپیل ہوگی کہ آپ اس کو ملک کی سطح پر، عالمی سطح پر اس کو اٹھائیں کہ ہندو اور اس طرح ڈنمارک اور فلانا ملک برطانیہ، فرانس، یہ ہمارے ساتھ کھیل کیوں کھیلتے. اگر اس طریقہ پر کریں گے تو پھر وہ صحابی نے جیسے اس کو حلال کیا، اس صحابی نے اس کو ذبح کیا، اس نے اس کو ذبح کر دیا، ہم بھی یہی کہیں گے جو تمہارے مل جائے اس کو ذبح کریں. اللہ تعالی ہمیں ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اداروں کو ہمت دے دے، ان کو قوت دے دے، شجاعت، ان کو بہادری عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو اور اس کی یہ ہے کہ جو کابینہ ہیں ان کو بھی خدا تعالی جرأت عطا فرمائے. اس کو عالمی سطح پر ہمیں اس بات کو